والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم صدق الله العظيم. بزرگان محترم، 2014 میں ملک کی موجودہ حکومت پر سر اقتدار ہوئی فل بہومت کے ساتھ. ملک میں عوام نے موجودہ حکومت کے افراد کو اکثریت سے کامیاب کیا اور وہ لوگ برسر اقتدار ہوئے. 2014 کے بعد 5 سال کا ہمارے یہاں حکومتی وقفہ ہوتا ہے اور 5 سال گزر جانے کے بعد 2019 کے الیکشن میں پھر بہت سی پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی قسمت آزمائی کی اور ملک میں جتنی سب پارٹیاں ہیں اپنے اپنے طور پر سب نے محنتیں کی، لیکن 2019 کے الیکشن میں بھی نتیجہ اسی حکومت کے حصے میں آیا جو آج برسر اقتدار ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ آج سمجھوتے کے ساتھ ہے. اس کے بعد 5 سال کی ایک طویل مدت پھر گزری اور 2024 کا الیکشن ہوا. ان 10 سالوں میں حکومت ہند کے موجودہ افراد نے جو کچھ کیا ہے وہ بتانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کا پھر سے تذکرہ ہو. بالخصوص مسلمان طبقے کو جس انداز پر نظر میں رکھ کر پارلیمنٹ میں قوانین لائے گئے، ترمیمات کی گئی اور ایک ہی طبقے کو گویا نشانہ بنا کر مستقل کام کیا گیا، تو ایسا لگتا تھا کہ ان 10 سالوں میں بالخصوص حکومت ہند سوائے مسلمانوں کے کسی اور طبقے کو نظر میں رکھتی نہیں ہے. ہماری سب سے زیادہ خیر خواہ اور ہمارے سب سے زیادہ مہربان بن کر ثابت ہوئے وہ اللہ کے بندے جو برسر اقتدار ہیں. چنانچہ مسلم پرسنل لا بورڈ مستقل مسلمانوں کے جو طبقات ہیں مسالک کے اعتبار سے تمام مسلک جس پر اکٹھا ہے اور جس بورڈ کے قیام کا مقصد یہ ہے کہ اس میں حکومت اپنے طور پر کسی طرح کی مداخلت نہیں کرے گی، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے مذہبی مسائل ہیں. اور جب کبھی حکومت اس سلسلے میں کسی طرح کی ترمیم یا کسی طرح کی بات چیت چاہے گی تو پرسنل لا بورڈ کے جو ذمہ داران ہوں گے، ظاہر ہے کہ اس میں دیوبندی بھی ہے، بریلوی بھی ہے، اہل حدیث بھی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، اس میں بہرا سماج کے لوگ بھی ہیں، اس میں اہل تشیع بھی ہے. ملک میں جو طبقات مسلمان کہلائے، سمجھے یا کہے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام طبقات اس میں شامل ہیں. ان تمام طبقات کے مذہبی مسائل کو بنیادی طور پر نظر میں رکھ کر وہ ایک بورڈ بنایا گیا. لیکن پچھلے 10 سالوں میں 2014 سے لے کے 24 تک مکمل ایک لمبا زمانہ ہے. اس پوری دہائی میں ایسے بہت سے مذہبی مسائل ہیں کہ جن مذہبی مسائل میں حکومت نے آواز بلند کی اور راتوں رات ان پر بحث کی گئی اور بالآخر یہ کہ صبح بل پاس کر دیا گیا. اس میں ایک زندہ مثال طلاق ثلاثہ بھی ہے. ٹرپل طلاق کا مسئلہ جو خالص مذہبی مسئلہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ ان کے پاس کچھ عورتیں پہنچی، روتی ہوئی، بلبلاتی ہوئی، چیختی ہوئی، چلاتی ہوئی اور کہیے کہ وہ
ماتم کرتی ہوئی پہنچی کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، اور وہ پیڑت مہیلائیں تھیں، ان پیڑت مہیلاؤں کے لیے ان کی پیڑا کو سمجھتے ہوئے حکومت نے مسلمانوں کے مذہبی مسائل میں مداخلت کی، اور طلاق ثلاثہ جو خالصتاً مذہبی مسئلہ ہے حکومت نے اس میں انٹرفیئر کیا، بالآخر اس پر قانون بن گیا۔ ہمارے اکابر پرسنل لا بورڈ کے ہو، یا جمعیت علماء ہند کے ہو، یا جمعیت اہل حدیث کے ہو، یا جماعت اسلامی کے ہو، یا علماء بریلی ہو، سب نے یہ طے کیا کہ حکومت سے آخری حد تک، آخری اسٹیج تک بات کی جائے، اور حکومت سے یہ کہا جائے کہ حکومت اس سلسلے میں مداخلت نہ کرے، یہ ہمارا مذہبی مسئلہ ہے۔ چنانچہ نیچے سے لے کے اوپر تک بات کی گئی، لیکن چونکہ پچھلے 10 سالوں میں پوزیشن تو مضبوط رہی ہے، اپوزیشن مضبوط نہیں رہی، اپوزیشن کمزور رہا، اور نتیجے میں بات کے مذاکرات کے پہلو اور وہ راستے ہموار نہ ہو سکے جن راستوں سے حکومت تک بات پہنچتے ہوئے مؤثر ہو جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ حکومت کو عادت پڑی ہوئی ہے 10 سال کا، میں نے گزشتہ دنوں یہ بات کہی تھی، 2024 کے الیکشن کے رزلٹ کے موقع پر میں نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے اور آپ کو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ پھر سے اقتدار میں آ گئے، اور میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں ظاہری شکلوں پر کہ جناب من ان کو پھر سے اقتدار دے دیا گیا۔ حضرت والا اقتدار تو ملا ہے، لیکن پچھلے اقتدار میں اور اس اقتدار میں زمین آسمان کی مسافت جیسا فرق ہو جاتا ہے۔ اور یہ مسئلہ مسلمانوں کے ساتھ ذرا زیادتی پر تھا، باقی اس کے سوا دلتوں کے ساتھ، آدیواسیوں کے ساتھ اور عیسائیوں کے ساتھ ملک میں جتنے طبقات بستے ہیں، اور میں نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی، کسی موقع کی مناسبت سے یاد نہیں پڑتا کہا میں نے کہا کہ حکومت جس ایجنڈے پر چل رہی ہے اس کا اپنا منشور یہ ہے، وہ ایک خاص طبقے کی ترجمانی کر رہی ہے، وہ ملک کے 130 کروڑ عوام کی ترجمانی نہیں کر رہی ہے۔ چنانچہ حکومت کو چونکہ عادت ہے، اور ایک دہائی ایسی گزری ہے کہ اس ایک دہائی پر چل کر حکومت نے پانی پر روانی کی طرح چلتے ہوئے حکومت کی ہے۔ اس کا کام ہے مختلف بل لانا، لا کر راتوں رات پاس کرنا، اس لیے کہ اس نے 2 زمانے ایوان کے پل بہومت کے دیکھے ہیں جہاں پوزیشن بھی ان کی تھی، اپوزیشن بھی ان کی تھی، اور نتیجے میں بحثیں نہیں ہوتی تھی، اور اسپیکر کی کرسی پر ایوان میں بیٹھا ہوا وہ منصف، وہ حاکم جس پر تمام نمائندے اپنی نظر جمائے ہوتے ہیں، لگتا تھا کبھی کبھی کہ شاید وہ بھی ان کی ترجمانی کر رہا ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ہم کہیں گے تو بات ذرا کمزور پڑ جائے گی، یہ بات سماجوادی پارٹی کے پولیٹیکل لیڈر ادھیکش نے، سپریم نے، جناب اکھلیش یادو نے اپنے اس ابھی بھاشن میں جو انہوں نے پارلیمنٹ میں دیا تھا، اعلانیہ طور پر عوام ملت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایوان آپ ایوان کو چلائیں، ایسا نہ ہو کہ یعنی ایوان آپ کو چلانا ہے، ایسا نہ ہو کہ ایوان آپ کو چلائے، آپ ایوان کو چلائیں، آپ اسپیکر کی کرسی پر بیٹھے ہیں۔ سماجوادی پارٹی کے سپریم لیڈر کی زبان سے نکلا ہوا یہ جملہ بتا رہا تھا کہ پچھلی 2 ایوان کی مدت میں یہ سب کچھ ہوا ہے، اس لیے ان کو اپوزیشن لیڈر کو یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ بالآخر یہ ایک زمانہ ہے، طویل مدتی زمانہ 10 سال کا، اور اب نتیجہ نکلا کہ حکومت پھر سے مہربان ہوئی ہے۔ اسے مسلمان بے روزگار نہیں دکھتے، اسے مسلمان گلی محلے نہیں دکھتے، اسے مسلمان بیوائیں نہیں دکھتی، اسے مسلمانوں کی بستی میں کالج نہیں، یہ نہیں دکھتا، اسے مسلمانوں کی بستی میں اسکول نہیں، یہ نہیں دکھتا، مسلمانوں کی بستی میں کوڑوں کے ڈھیر لگے ہیں، گندگی اٹی ہوئی ہے، نالے سڑ کر اور بدبو علاقوں میں پھیلی ہوئی ہے، یہ حکومت کو نہیں دکھتا ہے۔ مسلمان بستیاں ڈیولپ نہیں ہے، یہ حکومت کو نہیں دکھتا ہے۔ مسلمان بستیوں میں روڈ نہیں ہے، فلائی اوور نہیں ہے، یہ سب حکومت کو نہیں دکھتا ہے۔ پھر مہربان حکومت کو، ہمارے چاہنے والوں کو، ہمارا خیال رکھنے والوں کو، بے پناہ محبت نثار کرنے والی اس مہربان حکومت کو پھر ہمارا ایک ذخیرہ دکھائی دیا ہے، اس ذخیرے کا نام ہے وقف بورڈ۔
क्या नाम है उसका, वक्फ बोर्ड। अब हुकूमत एक नया बिल लाई है, उस बिल के पसे मंजर में हुकूमत की नीयत साफ दिख रही है, आती है कि हम 2024 के इलेक्शन में अयोध्या की उस सरजमीन से भगा दिए गए और श्री रामचंद्र जी ने भी कबूल नहीं किया, राम जी को लाए थे, राम जी ने भी कबूल नहीं किया। अब वो ये चाहते हैं कि मुल्क की अक्सरियत आवाम को फिर से अपने जाल में, अपने दाम में फंसाया जाए और फिर उनसे कहा जाए हम तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारी खैरखाही में फिर मुसलमानों पर कहिए कि हमला कर रहे हैं और उन पर एक वार कर रहे हैं, उनकी औकाफ की जायदादों को हड़प करके उनको बेमाना करना चाहते हैं। और बकौल शख्स के कि ये औकाफ की जायदादों में खुर्द बुर्द का मसला नहीं है, ये असल में अगर आप देख सकते हो तो CAA और NRC तक पहुंचने के लिए कदम है। आज आपकी औकाफ की जायदादें छीन ली जाएंगी, कल आपको शहरियत से महसूस किया जाएगा। हुकूमत इस एजेंडे और इस मिशन पर काम कर रही है। हमारे अकाबिर ने, हमारे बुजुर्गाने दीन जिनके बारे में आवाम ये कहती है और आवाम के वो सेकुलर जहन रखने वाले जिनको 24 घंटे कायदीन पर, मजहबी रहनुमाओं पर, मिली और सियासी और समाजी रहनुमाओं पर सिवाय तंज करने और सिवाय उंगली उठाने के कोई काम नहीं है। वो हर पल ये कहते दिखाई पड़ते हैं कि मौलवी कुछ नहीं कर रहे, वो ये कहते हैं कि जमीयत कुछ नहीं कर रही है, वो ये कहते हैं कि पर्सनल लॉ बोर्ड कुछ नहीं कर रहा, और हजार किस्म के उनके सब तंज है, ताने हैं, तशनीह है और हजार किस्म के एतराजात हैं। उन तमाम लोगों को देख लेना चाहिए कि फिर से जमीयत खड़ी है, फिर से पर्सनल लॉ बोर्ड खड़ा है, फिर से मजहबी उलमा खड़े हैं, फिर से सियासी जिम्मेदारान खड़े हैं। और वो अमानतदार तबका जो तमाम तर प्लेटफॉर्म में पाया जाता है, वो सियासत में भी है, वो समाज में भी है, वो मजहब में भी है, जो खाइन है, जो बदखा है कौम के, जो गद्दार है, उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं। बात उनकी है जो अमानतदार है, अमीन है, वो पॉलिटिकल पार्टीज में भी है, वो समाजी भी है और वो मजहबी रहनुमाओं में भी है। वो फिर से खड़े हो गए, उन्होंने ऐवान में ललकारा, आप औकाफ की जायदादों में खुर्द बुर्द नहीं कर सकते। और उस पर एक तवील बहस हुई, नतीजा ये निकला कि अपोजिशन के मजबूत होने की वजह से, तवज्जो है आपकी, यहां से बाहर निकलती एक फतवा सुना देना, सियासी गुफ्तगू कर रहा है, ये तो आपका मुस्तकबिल है मुल्क का, निकलते कह देना कितनी देर लगे, आपकी तो लबों के दरीचे खुले, जबान निकली, तो यार इसे क्या पड़ी मौलवी, सियासी गुफ्तगू कर, ये सियासत नहीं है, दीन है, दीन, इसे समझ लो अच्छे से। जिस मजहब में सियासत नहीं और जो मजहब सियासत से खाली है, आप समझ लीजिए कि अब उसमें जान बाकी नहीं। ये हमारे मवालिद सलासा का हिस्सा है। शरीयत, तरीकत, सियासत, ये तीन बुनियादी पहलू हैं। जब तीनों पाए जाएंगे तब कौम तरक्की करेगी। तस्वीर लेके बैठे रहो, जिस तरह सूरत हाल वजूद में आई हुई है, इससे कहीं ज्यादा आएगी। रसूल पाक ने सियासत की है, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने सियासत इस्लामिया सिखाई है, इसके बगैर दीन मुकम्मल नहीं होता। क्यों मैं और आप नहीं समझते हैं? जब कभी सियासत की बात होती है आप भागते हैं 500 की स्पीड से, गए पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। आपको मालूम, अगर आप सियासी शऊर बेदार न कर पाए तो आज जिन मस्जिदों में अलानिया बगैर किसी तकल्लुफ के जाकर सजदा रेज हो जाते हो, इन मस्जिदों के वजूद की जमानत आपके पास बाकी नहीं बचेगी। हुकूमत बिल लाई है और बिल ये है कि औकाफ की जो जायदादें हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने, हमारे बड़ों ने, हमारे बड़ों के बड़ों ने इस मुल्क में सवाब के नाम पर अल्लाह के बंदों की खैरखाही में जो जायदादें वक्फ की थी, अब हुकूमत चाहती है कि उन जायदादों को किसी तरह खुर्द बुर्द करके कानून के दायरे में लाकर ऐसा बेमाना किया जाए उन जायदादों के सिलसिले में कौम मुस्लिम को कि मुसलमान उससे किसी तरह का इंतिफा अपने लिए आसान न पा सके।
اور میں اس سلسلے میں اس کے ثواب اور عذاب کے بعد میں بات کروں گا. پہلے ایک چھوٹی سی رپورٹ سچر کمیٹی کی آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خطبہ باقاعدہ جمعیت علماء نے لکھ کے بھیجا ہے، میری کوئی بات نہیں ہے. مجھے پھر بعد میں میرے ساتھی کھینچتے ہیں کہ تو نیتاؤں کے خلاف جاتا. میں نہیں جا رہا کسی کے خلاف، میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو جمعیت نے بھیجا ہے. جمعیت علماء باقاعدہ اس سلسلے میں سچر کمیٹی کی رپورٹ پیش کر رہی ہے، اور جمعیت علماء نے اس حوالے سے سچر کمیٹی کی رپورٹ پیش کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ملک میں سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق اوقاف کی جائیدادوں کی تعداد ایک محتاط اندازے کے مطابق، یعنی بہت سنبھل کے بولتے ہوئے، ایک محتاط اندازے کے مطابق 5 لاکھ ہے. کتنی جائیدادیں ہیں؟ 5 لاکھ. کبھی اپنی اس دلی کو اس نظر سے دیکھنا کہ آپ کے بزرگ کیا چھوڑ گئے ہیں، تو شاید جہاں آپ کا پاؤں پڑے نا وہ زمین، اس وقت جب آپ یہ سوچتے ہوئے کھڑے ہو، شاید زمین کا وہ ٹکڑا بھی وہی نکل آئے جو آپ کے بزرگوں میں کسی نے وقف کیا ہوگا. ایک محتاط اندازے کے مطابق جمعیت علماء کہتی ہے کہ 5 لاکھ ہے، جن میں سے کرناٹک میں 2 لاکھ کروڑ روپے کے سب سے بڑے گھوٹالے کا واقعہ پیش آیا. کتنے؟ اچھا سوال ہے، پھر گھوم پھر کے بات نہیں آتی ہے، پھر کہو گے پھر وہی آ گیا. یہ ہم آتا نہیں ہو، رونا یہ ہے کہ یہ ایسا ٹرنل پوائنٹ ہے، یہ ایسی نسل کے لوگ ہر موڑ پر کھڑے ہیں جو قوم کی غدار ہے. کیا یہ مسلمانوں کے بغیر گھوٹالہ ممکن تھا؟ ارے بولو نا، گردن تو ہلاؤ، ناشتہ کر کے آئے ہو. کیا مسلمانوں کے بغیر ممکن تھا؟ کیا وقف بورڈوں کے چیئرمین مسلمان نہیں ہوتے؟ کیا ان کے ممبران وقف بورڈ چیئرمین مسلمان نہیں ہوتے؟ پھر یہ 2 لاکھ کروڑ روپے کا گھوٹالہ اگر پیش آیا تو کیا یہ غیر مسلموں نے کر لیا؟ حضرت اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. میں پھر کہہ رہا ہوں، مسلم لیڈرشپ کے لیے، آپ مسلم عوام کے لیے 2025 میں آ رہے ہیں الیکشن، 25 میں دلی میں 25 میں، آپ سے کہہ رہا ہوں محض روا روی کی بنیاد پر ووٹ مت کیجیے گا، محض تعلقات کی بنیاد پر ووٹ مت کیجیے گا. شریعت اسلامی نے لیڈرشپ میں جو ہنر اور جو صاف بتائے ہیں ان میں سے ایک وصف ہے تعلیم، ایک وصف ہے ایمان، اور ایک وصف ہے جناب امانت. یہ ساری چیزیں آپ مقدم رکھیے گا اور کام کی بیس پر ووٹ کیجیے گا. یوں سر اٹھا کر پارٹی بیسس پر ووٹ کرنے کی گنجائش اپنے لیے مت سمجھیے گا. اس لیے کہ اگر پہلے دن سے یہ کام کیا گیا ہوتا تو آج میں اور آپ یہاں کھڑے نہ ہوتے کہ 2 لاکھ کروڑ روپے کا گھوٹالہ کرناٹک کی سرزمین میں اوقاف کی جائیداد میں پیش آیا. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آگے بڑھے. مزید جمعیت علماء کہتی ہے کہ یہ 2 لاکھ کروڑ روپے کا جو گھوٹالہ کرناٹکا کی سرزمین پر پیش آیا، اس میں اس صوبے میں یعنی کرناٹکا میں 54,000 ایکڑ وقف کی رجسٹرڈ زمینیں ہیں، جن میں سے 27,000 ایکڑ زمینیں فروخت کی جا چکی ہیں. 54 میں سے کتنی بیچی گئی؟ 27,000. وقف بورڈ کے ملازمین نے بعض سیاستدانوں اور یہ جمعیت لکھ رہی ہے، بعض سیاستدانوں اور زمین مافیاؤں کے ساتھ مل کر یہ لوٹ مچائی. مدھیہ پردیش میں 55,000 کروڑ کی وقف کی املاک ہے. 70% زمینوں پر ناجائز قبضے ہیں. ناجائز قبضے کے ایگزامپل تو اس کے ٹیلر تو دلی میں دیکھ سکتے ہو، مسلمان بیٹھے ہیں بہت ساری جگہوں پر، حرام خور منحوس کہیں کے آج بھی 100 اور 70 روپیہ وقف کی جائیدادوں کا وہ وقف میں داخل کرتے ہیں. 2024 میں 70 روپے دیے جائیں گے. ارے بولو نا، 2024 میں 70 روپے کرایہ بنتا ہے، 500 کرایہ بنتا ہے، 1000 کرایہ بنتا ہے. کس کا شکوہ کرے؟ اپنی قوم میں ایسے غدار موجود ہیں جو کمینے قوم کی زمین کو ہڑپ کیے بیٹھے ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں ہے. ظاہر ہے کہ وقف کی جائیدادوں میں بسے ہوئے لوگوں تک بات اگر پہنچے تو میں براہ راست تم سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے بندوں اپنی آخرت تباہ نہ کرو، اپنے آپ کو برباد نہ کرو. یہ قوم کی زکات ہے، یہ قوم کا صدقہ ہے، یہ قوم کی خیرات ہے، یہ قوم کے افراد کے لیے وقف ہے. تم اللہ کے بندوں کا حق کھا رہے ہو، تمہاری اولادیں باقی ہوگی،
تمہارے گھر کی عورتیں تم کو آنکھیں دکھائیں گی اور نتیجے میں تمہارا سکون غارت ہوگا۔ وقف کی کتنی جائیدادیں ہیں دلی میں جہاں مسلمانوں کا قبضہ ہے۔ آج اگر حکومت اتنی ہمت کر رہی ہے، آج اگر حکومت اتنا آگے بڑھ رہی ہے، اور آج اگر حکومت آنکھ میں آنکھ ڈال کر دل لا کر وقف کی جائیدادوں کو ہڑپنا چاہتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو یہ رخ، حکومت کو یہ رخ مسلمانوں نے دیا ہے۔ مسلمان بڑی تعداد میں وقف کی جائیدادوں کو ہڑپنے والے ہیں، اور بڑے بڑے مالدار کمینے، منحوس کہیں کے بڑے بڑے مالدار، ان کی فیکٹریاں چلتی ہیں، ان کے بڑے بڑے کاروبار ہیں، اور وقف کی جائیدادوں پر تسلط جمائے ہوئے ہیں۔ پھر کہتے ہیں لوگ مہذب، ان کے لیے مہذب زبان استعمال کریں، ان کے لیے کریں، قوم کو بھکاری بنا دیا، ان کے لیے مہذب زبان استعمال ہوگی جو قوم کو در پھرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ کتنی بیوائیں ہیں، کتنی بیٹیاں گھر بیٹھی ہیں، کتنے بھائی بھیک مانگ رہے ہیں۔ مسلم قوم کے پاس ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے۔ ہماری اس دلی زمین پر، دلی شہر میں اتنی جائیدادیں وقف کی ہیں، اگر یہ قبضہ کیے ہوئے مسلمان ان زمینوں کو چھوڑ دیں یا ان کے ساتھ کرائے کا معاملہ صحیح معنی اور صحیح شکلوں پر طے کر لیں تو ہزاروں بھوکے مسلمانوں کے گھروں میں چراغ چل سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ وہی ہے، اس گھر کو آگ لگ گئی۔ آندھرا پردیش میں 31,000 ایکڑ وقف کی اراضی ہے۔ کتنی؟ یہ تو 3 اسٹیٹ کی بات جمعیت نے پیش کی ہے۔ اس میں دلی کا ہے، اس میں یو پی کا ہے، اس میں ہریانہ کا ہے، اس میں ہماچل کا، اور جہان بھر کے اسٹیٹ ملک میں ہیں، ان تمام اسٹیٹس میں اوقاف کی جائیدادیں پائی جاتی ہیں، لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اور مزید سن لیجئے، یہ وقف کا سلسلہ ہمارے یہاں نیا نہیں ہے، اس کا چھوٹا سا تعارف۔ وقف کیا ہے؟ اپنی جائیداد کو اپنی ملکیت سے نکال کر اپنے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر اللہ کی ملکیت میں دے دینا، یہ وقف علی اللہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وقف ہے۔ اپنی جائیداد سے اپنی ملکیت کو نکال کر اللہ کے نام پر وقف کر دینا، یہ کیا ہے؟ وقف ہے۔ وقف ایک ایسی عبادت ہے جو مسلمانوں کو معاشی زندگی کی قوت و توانائی عطا کرتی ہے، اور اگر مسلمان اس کو اپنی صحیح روح کے ساتھ جاری و ساری رکھ سکے تو کوئی وجہ نہیں کہ معاشرتی اور معاشی مسائل حل ہو جائے، حل نہ ہو جائے، کوئی وجہ اس کی پھر نہیں بچتی ہے۔ وقف کے مقاصد کیا ہے؟ جب ہم کوئی زمین وقف کرتے ہیں، کوئی ٹکڑا وقف کرتے ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ سن لیجئے، دین اسلام میں وقف کے بہت سے عظیم مقاصد ہیں، بالخصوص انسانیت کی خیر خواہی، ضرورت مندوں، معذورین، بیواؤں کی کفالت اس کی بنیاد ہے۔ ایسی بیوائیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں، ایسے معذور جو چل نہیں سکتے، جو اٹھا نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے، جو سن ہزار مسائل ہیں، اور آج ایک چھوٹی سے چھوٹی بیماری کے لیے ہاسپٹل میں جا کے علاج کرانا خود اپنے آپ میں ایک بڑا محاذ سر کرنے کے برابر ہے۔ اگر اوقاف کی جائیدادیں اپنی صحیح رخ پر استعمال کی جاتی تو شاید امت کو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ ہندوستان میں اوقاف کی تاریخ بہت پرانی ہے، کوئی نئی نہیں ہے۔ یہاں مسلمانوں کی آمد کے بعد اوقاف کے قیام کا سلسلہ شروع ہوا، اور جہاں جہاں مسلمان آباد ہوئے وقف کرتے گئے، وقف کرتے گئے۔ پھر یہ ہوا کہ مسلمانوں کے زمانہ اقتدار کے بعد انگریز آ گیا۔ انگریز نے کیا کیا؟ انگریز نے اپنی عادت کے مطابق مسلمانوں کی اوقاف کی جائیدادوں کو قبضہ کرنا شروع کیا، اس نے کمینہ پن کیا۔ چنانچہ سن 1923 میں مسلم وقف ایکٹ نافذ ہوا، اور مسلم ملک کی آزادی کے بعد سن 1954 میں نیا وقف ایکٹ منظور ہوا۔ کافی ترمیم کے بعد 1995 میں 1995 میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں سینٹرل وقف ایکٹ منظور کیا گیا، اور اس طرح آزادی سے پہلے اور